بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز میں بیزی تھا اور آج مجھے ٹائم مل رہا ہے۔ میں ایک مریم نواز صاحبہ کا کلپ دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو یہ آپ کلپ دیکھیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اور 25 لاکھ کی یہ بات کر رہے تھے، 2 ملین کی یہ بات کر رہے تھے۔ پنجاب، پورے پنجاب کے 38 ڈسٹرکٹ سے کہیں 200 بندہ نہیں نکلا۔ ہم لوگ صبح 5:30 بجے اٹھے اور ساری ٹیم کو لیا۔ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کے گھر پہنچے ہم۔ وہاں پر دیکھا کہ انہوں نے پولیس نے ان کا گھر ور توڑ کے جو گیٹ شیٹ تھے تو چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا۔ پھر ان کے بیٹے جو علی چودھری ہیں انہوں نے ساری ٹیم کو لیڈ کیا۔ ہم لوگ سارے، میری ٹیم اور ان کی ٹیم، ہم سیدھے بتی چوک پہنچے۔ بتی چوک جیسے ہی ہم پہنچے تو وہاں پر آلریڈی حماد اظہر صاحب بھی پہنچ گئے تھے۔ ہم واپس نہیں آئیں گے، انشاءاللہ مریں گے لیکن گھر واپس نہیں جائیں گے۔ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن اسلام آباد ہے۔ دوستوں کو یہ سب سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم سب پولیس سے اچھے طریقے سے کوآپریشن کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میں خود ایس پی سے بات کروں گا، میں سی سی پی او سے بھی بات کرتا ہوں، اور اگر تو یہ ہمیں پیار سے نکلنے دیتے ہیں تو ویل، ادروائز ہم کسی صورت میں رکیں گے نہیں، مر جائیں گے، رکیں گے نہیں۔ تو یہاں بھائی مجھے یہ جب عمران خان کی کلاس کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ہیں۔ اس کے علاوہ ملک ندیم بارہ ہے۔ تو ہم لوگوں نے، چونکہ ہمارے ساتھ اچھی خاصی بڑی ٹیم تھی، ہم لوگوں نے جتنے لوگ تھے وہاں پر ان سب لوگوں کے ساتھ مل کے تو جو ان کے فرسٹ جو کینٹینرز تھے ان کو کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی مدد کی کہ کینٹینرز ہم نے کھلوائے۔ انہوں نے بہت بری طرح سے شیلنگ کی، بہرحال وہاں پر ہم کوئی خاص زخمی نہیں ہوئے، آلدو ہمارے 10-12 لوگ تھے، لیکن مین جو ہماری 4-5 لوگوں کی ٹیم تھی اس میں کوئی اس وقت تک زخمی نہیں ہوا تھا۔ ہم نے جو کینٹینرز تھے وہ وہاں سے ریموو کیے اور اپنا جو روڈ میپ ہے وہ سیدھا شادرہ کی طرف منہ کیا اور نکلے، اور پھر آگے شادرہ چوک میں انہوں نے بہت بری طرح سے ٹریکٹر، ٹرالیاں اور پھر کینٹینرز جس طرح سے کھڑے کیے ہوئے تھے ان کو پنکچر کیا ہوا تھا۔ انہوں نے پنکچر کیا تھا تو پھر آف کورس ہمیں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوئیں، چونکہ لوگ ہمارے ساتھ کافی زیادہ تھے۔ پھر ہم نے اس کو جتنے کینٹینرز اور ٹرالیاں، ٹریکٹر تھے، ہم نے ریموو کر دیا ان کو۔ اس کے بعد ہم وہاں سے کالا شاہ کاکو جب جیسے ہی کراس کیا ہم لوگوں نے تو وہ ایک بہت ہی بری طرح سے وہاں پہ ان کی جو شیطانیت تھی وہ وہاں پر انہوں نے اپنا جو میجر جو رول پلے کیا ہوا تھا وہ وہاں پر تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا ادھر ادھر سے رائٹ لیفٹ سے اکٹھے ہو کے یہ فائنل روڈ یہ بنتی ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے جو روڈز ہیں اس کے اندر کانچ رکھا ہوا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے مٹی کے کنٹینرز بھر کے تو درجنوں کنٹینر ایک دوسرے کے اوپر لگا کے لمبی طرح، پھر اوپر جو پولیس کی سب سے بھاری جو نفری ہم نے دیکھی وہاں پر تھی، اور انہوں نے ہمیں جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچے ہیں اور تھوڑا باہر گاڑیوں سے نکلے تو انہوں نے بری طرح سے ہمارے اوپر اتنی بری طرح سے شیلنگ کی کہ جیسے میرا خیال ہے کشمیر، میرا خیال ہے پھر بھی وہ وہاں پر تھوڑی بہت بچت کرتے ہوں گے جب وہ مارتے ہوں گے، لیکن یہاں پر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کوئی پارلیمنٹیرین ہے، یہ کوئی منسٹر ہے یا جو بھی ہے، کوئی غریب کا بچہ، کسی کو نہیں دیکھا انہوں نے ہر بندے کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا، اور پھر بری طرح سے پتھراؤ اور یہ جو شیلنگ کی، جس کی وجہ سے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں حماد اظہر کو، علی چودھری کو، ملک ندیم بارہ MP جو یہ لوگ میجر ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں، اعجاز چودھری صاحب بھی ایٹ دا اینڈ جیسے وہ وہاں سے ریلیز ہوئے پولیس اسٹیشن سے وہ بھی پہنچ گئے۔ تو خیر میں اس ساری ٹیم کو میں فرسٹ ٹائم میں بہت ان کو دیکھ کے تو میں نے یہ فیل کیا کہ یہ اب لگتا ہے کہ ہماری قوم خان صاحب نے بنا دی ہے، کیونکہ جس طرح میں نے ان کو صبح سے لے کر شام تک لڑتے ہوئے دیکھا، اور پھر ان کو ڈفرینٹ جگہوں سے کہیں سے بلڈ نکل رہا ہے، کہیں سے کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، تو پھر جیسے ہی اٹھتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، یعنی کوئی بھاگا نہیں، کوئی گیا نہیں۔ تو اس سے میں نے دیکھا کہ خان صاحب نے ایک قوم بنا دی ہے الحمدللہ، اور میں بڑا اس کے اوپر ہمیں بڑا انکریج ملا، ہم نے اور زیادہ پھر کیونکہ میں خود بھی بہت بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ میری ٹانگ دونوں سائڈ سے، فرنٹ سے بھی مجھے شیل لگا، جیسے ہی میں گرا تو پھر مجھے بیک پہ بھی اسی طرح شیل لگ گیا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ شیل لگ کے بھی ہمیں جو ہے نا وہ اتنا محسوس اس لیے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ عزم لے کے چلے تھے کہ ہم اسلام آباد جا کے ہی سانس لیں گے۔ تو جب پلان بندہ کر لے اور پھر خوف سے نکل جائے تو پھر
کچھ بھی کر سکتا ہے انسان. یہ بات میں بہت امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ میں ویڈیوز کیوں بنا رہا ہوں یا پھر میں کب سے یہ پبلک کر رہا ہوں اور میں پی ٹی آئی کو کھل کھلا کے سپورٹ کیوں کر رہا ہوں. اس کی ڈیٹیل میں تھوڑی سی آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. ویسے تو میں خان صاحب کو 13 میں بھی سپورٹ کی ہم لوگوں نے ہڈن, پھر 18 میں بھی کی سپورٹ ان کو جب الیکشن تھے, لیکن ساری ہڈنس تھیں, ہم لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے. لیکن خان صاحب نے اپنی حکومت میں رہ کے بار بار خوف کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے جب خان صاحب نے بار بار بولا, ہم لوگ ایک بات کو سمجھ گئے تھے کہ ٹھیک ہے, یعنی یہ خان صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں, کیونکہ وہ سمجھ میں آ جاتی ہے جب انسان روز روز ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں خان صاحب اپنے سارے جلسوں میں ایک بات, کیونکہ یہ قوم ایسے ہی بنتی ہے, آپ کو بار بار بتانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بہت سارے لفظوں کو بار بار ریپیٹ کیا ہے, اور پھر تاکہ یہ لوگ اس کے اوپر فوکس کریں. تو اسی طرح خان صاحب کی اسی طرح اسٹریٹجی ہے, کیونکہ وہ ایماندار اور نیک انسان ہے. وہ بھی بار بار اپنی قوم کو, اس کو پتہ ہے کہ قوم کو شعور دینے کے لیے کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے. تو اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ پہلے ہڈن سپورٹ کرتے تھے, تو جب سے ان نون لیگ والوں کو جو رانا ثناء اللہ کی شکل میں انہوں نے شیطان رکھے ہوئے ہیں, جو اداروں کے اوپر انہوں نے ان کو سیٹل کیا ہوا ہے, یعنی جیسے منشیات والا چور, انہوں نے جو منشیات کا اس کو منسٹر بنایا ہوا ہے, یعنی اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے, لیکن جو چھوٹا کوئی بندہ اگر کچھ بھی کرے گا تو وہ تو مرے گا, لیکن یہ کچھ بھی کر لیں. تو خیر اس کے اوپر میں یہ یعنی یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے اس طرح سے کیا, کیونکہ یہ ہمیں تھریٹ کرنا شروع ہو گئے. تھریٹ انہوں نے یہ کیا کہ آپ خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو یعنی سپورٹ نہیں کریں گے, آئندہ سے کوئی کسی جگہ پر نہیں جائیں گے. پہلے تو ہم جلسوں میں جا کر ہڈن طریقے سے پانی وغیرہ کی تقسیم کرنا, فری میں بانٹ دینا, روح افزا دے دینا. لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کرنا شروع کیا, جیسے ہی ہمیں تھریٹس ملے تو ہمارے پاس دو ہی چوائسیز تھی, یا تو یہ کہ بالکل خاموشی سے چپ کر کے اور ان سے ہار کے اور آرام سے بیٹھ جائے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتے ان کے, کہ یہ جب بھی تھریٹ دیتے ہمیں تو ہم خاموشی سے بیٹھ جاتے, یا پھر دوسرا یہ تھا کہ ان کا سامنا کریں. ہم نے دیکھا کہ اگر اکیلا خان اتنی بڑی جگہوں پہ ان سارے ڈاکوؤں کا, چوروں کا سامنا کرا تو ہم کیوں نہیں کریں, ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہم بھی تو انسان ہیں, وہ بھی خان صاحب بھی انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں. تو ہم نے ان کا مقابلہ یہ اس طرح سے کیا کہ میں نے پھر پراپرلی پبلک میں آ کے خود میں نے جا کے, کیونکہ میں ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ کا بندہ ہوں, اور کوئی بھی اس طرح سے کاروباری انسان اس طرح سے نہیں جاتے, سارے لوگ ڈرتے ہیں اس مافیا سے. ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگ وہاں پر پھر جیسے فیصل آباد ہے, سیالکوٹ ہے, یا پھر اسپیشلی میں نے ملتان کے اندر جو جلسہ تھا وہاں پر مجھے پتا تھا گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے, پھر وہاں پر میں نے تقریباً جتنا جلسہ تھا سب کو ڈفرینٹ گیٹس کے اوپر پانی کی فری جو ٹرکس تھیں وہ لگا دی, اور اس کے علاوہ وہاں پر ساتھ روح افزا دی. پھر کو تقریباً 25,000 فلیگس تھے, پاکستانی فلیگ, ساتھ میں نے پی ٹی آئی کے کچھ 10,000 فلیگس تھے, وہ ہم نے وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیے. ساتھ کچھ شرٹس ہم نے ساتھ وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کی, خان صاحب کے وہ غلامی نامنظور کے لوگوں والی ہم نے وہ ڈسٹریبیوٹ کی. وہاں پر ہمیں بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کیا, جس میں محمد لغاری صاحد تھے, مس ذل ہما نے بڑی کوشش کی, جو نصرت واحد صاحبہ ہیں, میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے بڑی مجھے سپورٹ کی, بے حد سپورٹ انہوں نے مجھے کی. پھر مس ساجدہ ذوالفقار ہیں, انہوں نے بھی کی. پھر انہوں نے جہاں جہاں مجھے پانی کی تقسیم کا کہا تو میں نے وہاں پر پانی کی تقسیم پارٹی کو بھی دی. پھر ان جلسوں میں جیسے ملتان کے جلسے میں محمد لغاری صاحب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اپریشیٹ کیا ہمیں. زین قریشی صاحب تھے, بلکہ سب سے زیادہ جمشید بپی صاحب ہمارے ساتھ ساتھ وہاں پر رہے. اون عباس بپی صاحب, جمشید بپی صاحب, یہ ہمارے بہت زیادہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا وہاں پر. تو ہم لوگوں نے وہاں پر سب کو اچھے طریقے سے پانی ڈسٹریبیوٹ کیا. اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا, 25 مئی کو یہ لانگ مارچ تھا, اور انہوں نے 25 مئی کو ایف بی آر سے لیٹر پرنٹس کرائے, اور پھر کروا کے, اور پھر وہاں پہ وہ اپنے وہی جس طرح انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے بدماش رکھے ہوتے ہیں, وہ ثناء اللہ کی شکل میں جو, تو اسی طرح سے انہوں نے اپنے بدماش جو ہے نا وہ میرے ادھر بھیجے. تو میں نے خان صاحب کے ساتھ بہت سارے انٹرنیشنل ٹرپس کیے ہیں, جس میں جو خاص میرے جو بیسٹ ٹرپس ہوئے, جو چائنا کا, پھر تاجک, پھر ازبکستان میں خان صاحب کے ساتھ ہم گئے. وہاں پر ہمیں آلموسٹ $10 ملین کا میں نے وہاں سے ایک کانٹریکٹ اٹھایا ہے. خان صاحب ساتھ تھے ہمارے, ان کی ساری ٹیم تھی ساتھ. ہمیں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ریکارڈ اس میں بوسٹ ملا ہمیں. ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ بے حد خوش تھے, لیکن
جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ پھر دوبارہ وہی ہمارے وہ ڈکیت اور وہ پھر وہی سارے وہ پرانے لوگ وہی فیس جنہوں نے پچھلے 35-40 سال سے صرف ڈکیتیاں کی ہوئی، وہ اگر ہم کیسے ان کو ایکسیپٹ کریں گے جو صرف مافیا اور تھریٹس دیتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ سوچ لیا ہے، ہم خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے بہت زیادہ تھریٹس ہیں، میری فیملی کو تھریٹس ہیں. اور میں آپ کو یہ جو خان صاحب نے تو اپنی ویڈیو جو ہے نا وہ ابھی پوشیدہ کر کے رکھی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو اس وقت آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ اگر مجھے یا میری فیملی کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر حمزہ شہباز شریف پہ اور رانا ثناء اللہ شیطان پہ، صرف ان لوگوں پہ میری ایف آئی آر دی جائے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں بزنس مین ہوں تو پھر بزنس مین جیسی ہی باتیں کروں گا. سی پیک دیکھ رہے ہیں، یہ رول بیک ہو رہا ہے سارا. پھر اس کے بعد آئی ایم ایف جو امریکی گورنمنٹ اس کو خود لے کے آئی ہے اس گورنمنٹ کو، وہ دیکھ لیں وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیں یہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ کس طرح سے 30 روپیز ڈیزل کی اس کی پیٹرول کی پرائسز اوپر نکل گئی ہیں. اس کے علاوہ خان صاحب تو گئے تھے وہاں پہ روس میں، اور ایک تو یہ کہ یہ جتنی سینٹرل ایشیا میں ہماری ایکسپورٹ ہیں وہ ساری چیزوں کا بیڑا گرک ہو گیا یہ صرف 2 مہینے کے اندر. کیونکہ انہوں نے 2 مہینوں میں مجھے پتا کہ کاروباری کوئی کام نہیں کیا، صرف اپنی چوری بچائی ہوگی. زیادہ ڈیپ میں نہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا، بٹ میں اتنا جانتا ہوں کہ کاروبار سارا ڈاؤن ہمارا ہوا ہے اس جتنا جب سے ان کی گورنمنٹ آئی. پھر اس کے علاوہ یہ جو خان صاحب جو وہاں پر گئے تھے روس کے اندر، وہاں پہ آلموسٹ 30% پیٹرول میں ہمیں کمی مل رہی تھی، 30% ہی گندم میں مل رہی تھی. تو لیکن آپ دیکھ لیں جیسے گورنمنٹ آئی ہے کوئی اسٹیپ نہیں، اس کے اوپر کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. کیونکہ یہ جو امریکہ کہے گا وہ یہ کریں گے، روس تو پھر جائیں گے ہی نہیں. تو ہمیں ہر بندے کو ہر کنٹری کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ایز اے بزنس مین جو میرا تھاٹ پروسیس کہتا ہے وہ تو یہی ہے جو پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں. تو خان صاحب ان دا اینڈ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ جیسے یہ رجیم چینج ہوا اور کرپٹ ٹولہ ہم پہ مسلط کیا گیا، ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم جو اپنی فیملیز ہیں اپنے بزنسز ہیں کسی دوسری کنٹری میں لے جائیں گے. لیکن اگلے ہی دن جیسے دیکھا سڑکوں کے اوپر عوام سونامی کی طرح نکل آئی ہے. جو آپ سونامی کی باتیں کیا کرتے تھے، اس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ جو 2013 سے ہم لوگ آپ کو ہڈن سپورٹ کرتے آئے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اب کھل کے سپورٹ کریں گے. اور یہ جو سونامی ہے نا، یہ مریم نواز صاحبہ جو 200 بندے کی بات کر رہی ہیں، ان کو یہ کبھی نظر نہیں آنا. لہٰذا آپ ان کو چھوڑیں. وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا، وہ اگنورنس از دی ڈیتھ آف نالج. تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے جیسے ہی پاور میں آئیں گے آپ امیڈیٹلی جو پہلا مہینہ 2 ہے اس کے اندر اس پورے کرپٹ مافیا کو پوری طاقت کے ساتھ اڑا دیجیے گا. خدا کے لیے یہ دوبارہ کبھی مسلط نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ آپ کا.